آل فرماتے کچھ دن گزرے، میں بیمار ہو گیا، بخار شدید ہوا۔ کتنا بخار تھا؟ 102۔ اتنا شدید بخار تھا کہ میں اکیلا کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا، کمزوری۔ کافی دن گزر گئے، میں حرم کے اندر پڑا رہا۔ کچھ علماء میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا آپ تشریف لائے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک پہلو ہے کہ حضور نور ہیں، حضور بشر ہیں، اور اللہ کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے۔ علم غیب کے موضوع پر آپ ایک کتاب لکھیں۔ آپ نے پہلے معذرت کی، ظاہر بات ہے انسان بیمار ہو تو کیا کرے گا؟ معذرت کرے گا، بعد میں آ جائیے گا، مجھے ٹھیک تو ہونے دو۔ مگر انہوں نے اصرار کیا، کہا نہیں، یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں غیب کا علم بس اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ غیب کا علم اللہ کو ہے، مگر اللہ کی عطا سے اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء بھی علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے اللہ کا علم غیب ذاتی، اسے کسی نے نہیں دیا، اس کا اپنا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جبکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن کر اسے بھی علم غیب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو اس نے، علماء نے کہا، معذرت کرنے لگے، علماء نے کہا ہماری یہ تمنا ہے، آپ جائیں گے واپس، پھر آئیں گے، پتہ نہیں کب آپ کی واپسی ہوگی۔ نہیں، آپ کتاب لکھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب کتاب لکھنا کتنا مشکل ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، یہ علماء بتا سکتے ہیں۔ کوئی لائبریری پاس نہیں تھی، کوئی کتابوں کا بیگ پاس نہیں تھا، بخار 102، ہفتہ ہو گیا بستر بیماری پر پڑے ہوئے، کمزوری، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مگر جب یہ سنا، عشق رسول دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کیسا تھا، کہ یہاں مکہ مدینے میں بھی جہاں میرے آقا پیدا ہوئے، جہاں میرے آقا نے وصال فرمایا، جن مبارک گلیوں میں، راہوں میں میرے آقا چلا کرتے تھے، وہاں کے لوگ بھی علم غیب پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو آج حضرت فرماتے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اگر جان جاتی ہے تو احمد رضا جان دے دے گا، مگر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ اپنے خلفاء سے کہا، ضیاء الدین مدنی شیخ طریقت امیل سنت کے مرشد، جو اس وقت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، یہ ساتھ تھے، ان سے کہا ضیاء الدین مجھے پین قلم دو۔ پین قلم دیا گیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ بیٹھ نہیں پا رہے مگر لکھ رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو پا رہے مگر لکھ رہے ہیں، بخار کے 102 کی شدت موجود ہے مگر لکھ رہے ہیں۔ کیوں لکھ رہے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے لکھ رہے تھے۔ یہ بتا رہا ہے اعلیٰ حضرت عشق رسول میں کس قدر فنا پر رسول تھے۔ کتاب لکھی، اردو میں، ہندی میں نہیں، عربی میں۔ اور عربی میں کتاب لکھنا یہ آسان نہیں، 8 10 20 سال بھی پڑھو نا تب بھی عربی میں نہیں لکھ سکتا، اس کے لیے بہت بڑی مہارت چاہیے، اس کے لیے الگ سے کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ مگر آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے کتنے گھنٹوں میں، 7 گھنٹوں میں عربی میں کتاب لکھی۔ آج بھی مل جاتی ہے، جس کو یقین نہ ہو وہ کتاب دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے۔ 100 سے زیادہ صفحات پر مشتمل کتاب لکھی 7 گھنٹے کے اندر اندر، وہ بھی عربی میں۔ اور پڑھ کر دیکھو، خدا کی قسم 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج کا کوئی عالم پڑھے تو وہ کہتا ہے ایسی کتاب تو آج کے دور میں سہولیات کے باوجود ہم بھی نہیں لکھ سکتے۔ جو کتاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 گھنٹوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے موضوع پر لکھی۔ اب دیکھیے کتاب لکھ گئی، آپ نے کتاب میں قرآن پاک کی آیات کا انبار لگا دیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جس میں علم غیب کا ثبوت ہے، آپ نے وہ ساری حدیثیں اس میں لکھی اور فرمایا جو مجھے اب یاد تھا میں نے وہ لکھ دیا۔ کتاب بنائی اور کہا یہ علماء حرم عرب کے علماء کو پیش کرو، علماء کو پیش کی گئی۔ اب جب وہ علماء نے دیکھا، ایک ایک حرف، ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ دیکھا، تو علماء اشش کر اٹھے۔ کئی عرب کے علماء ایسے تھے جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نوجوان بچہ، وہ بھی 7 گھنٹے کے اندر، اور وہ بھی عربی زبان کے اندر، جبکہ اس کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں، لائبریری بھی نہیں ہے، سامان کی سہولیات بھی نہیں ہے، مگر 7 گھنٹوں کے اندر وہ بچہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بھائی لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، اس کا فیصلہ آپ کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احمد رضا نے لکھا ہے،
تمہارے سامنے پڑھو. اب جب جو بھی عالم پڑھتا اس کی زبان پر بے ساختہ سبحان اللہ لگتا. کیا بچہ ہے, کیا اللہ نے اسے کمال دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ان پر نگاہ ہے. بخار کی حالت میں 7 گھنٹے میں اتنی بڑی کتاب, وہ بھی عربی میں, کیسے لکھ دی. عقل, حقیقت یہ کہ عقل نہیں مانتی اس کو, مگر کرامت ہوتی وہی ہے جو عقل میں نہ آئے. اور یہ وہ کرامت ہے جو کرامت بھی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھ کر دکھایا, حقیقی معنوں میں لکھا. واقعہ ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے, بریلی شریف پہنچے. آپ کے مریدین خلفاء اب بریلی شریف انڈیا جب پہنچے تو یہاں بھی ڈنڈکے بج چکے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ 7 گھنٹے میں ایک کتاب لکھی ہے, وہ بھی عربی میں, اور وہ بھی 102 بخار کی حالت میں, جہاں قرآن پاک کی آیات کے دلائل کا انبار لگا دیا, احادیث تجیبہ کے دلائل کا انبار لگا دیا ہے. اب یہاں جب کتاب پہنچی تو لوگوں نے پڑھا, علماء نے پڑھا, مشائخ نے پڑھا, صوفیاء نے پڑھا, ماننے سے انکار کر دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واپس پہنچے تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا, احمد رضا مرشدی کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب جو جملہ سنانا چاہ رہا ہوں نا وہ دل کے گانوں سے سنیے گا. عرض کیا کوئی بھی نہیں مان رہا. عرب کے علماء کہتے یہ نہیں ہو سکتا. 7 گھنٹے میں عربی میں اتنی بڑی کتاب, قرآن و حدیث کے دلائل جس میں ایک لفظ کی بھی غلطی نہ ہو, زبر زیر پیش کی بھی غلطی نہ ہو, بغیر کتابوں کو دیکھ کر, بغیر لائبریری میں جا کر اتنی بڑی کتاب کوئی لکھ دے, یہ ناممکن ہے. علماء کی ڈکشنری کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا. 7 گھنٹوں کے اندر لکھی جائے, ہاں مہینے لگ سکتے ہیں, سال لگ سکتے ہیں, مگر 7 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. اور جب یہی بات یہاں پہنچی تو انڈیا میں بھی جو علماء مشائخ ہیں ان میں سے بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سنیے. آپ نے فرمایا, ضیاء الدین اس میں میرا کمال ہے ہی نہیں, حالانکہ بہت بڑا کمال ہے. یہ ہوتی ہے عاجزی کی انتہا. اتنا بڑا کمال کہ دنیا کے علماء سر پکڑ کر بیٹھ گئے, نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا, ضیاء الدین لوگ صحیح تو کہہ رہے ہیں, اس میں میرا کمال ہی نہیں ہے. میں نے کون سا کارنامہ کیا ہے؟ کہا حضرت بہت بڑا کارنامہ ہے, علماء کی عقل میں آ ہی نہیں رہا. آپ نے فرمایا کارنامہ ہے ہی نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا اس میں راز ہے. عرض کیا پھر راز ہے تو بتائیے. فرمایا بتاؤں گا, مگر شرط یہ ہے میرے جیتے جی اس راز کو ظاہر نہیں کرو گے. یہ بھی عاجزی ہے. میں نیکی کروں تو میں سوچتا ہوں میری نیکی لوگوں کو پتہ چلے تاکہ میری واہ واہ ہو, لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومیں. ہمارا حال یہ. اگر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں راز بتا رہا ہوں, اور وہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں میرا کمال نہیں, یہ تو کسی اور کا کمال ہے. اور وہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی میرے سامنے میری حیات میں ظاہر مت کرنا, مثال کے بعد چاہو تو ظاہر کر دو. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے عہد کیا, میں نے عرض کیا کہ حضور آپ بتائیے, میں راز ظاہر نہیں کروں گا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے, علماء نے, مشائخ نے آ کر یہ اصرار کیا کہ علم غیب کے موضوع پر کتاب لکھو, 102 بخار بھی تھا, 1 ہفتے سے میں بستر علالت پر بھی تھا, کھانے پینے کی طاقت نہیں تھی, مگر میں نے یہ سنا کہ یہاں کے لوگ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے. حضور کی ناموس پہ بات آئی تو میں اپنی بیماری کو چھوڑ گیا, بھول گیا میں بیمار ہوں. میں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے, مگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک حرف بھی آئے, آنچ آئے, میں یہ برداشت نہیں کروں گا. میں اٹھا, میں نے 2 رکعت نماز ادا کی, مسجد حرم میں آیا, آ کر میں نے طواف کیا. نماز اٹھ نہیں سکتے مگر طواف کر رہے ہیں. آ کر پھر 2 رکعت نماز ادا کی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے مراقبہ کیا. پریشان تھا نا, سوچ رہا تھا کیا کروں. گھٹنے کھڑے کیے اور اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھا اور آنکھیں بند کر لی. آپ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 4 یار کے ساتھ میرے پاس تشریف لا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا حضور 4 خلفاء کے ساتھ کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائے. اور میں نے جیسے حضور کو دیکھا تو فرماتے میں نے منظر یہ دیکھا, دائیں طرف صدیق اکبر فاروق اعظم, بائیں طرف عثمان غنی مولا مشکل کشا. اب حضور میری طرف تشریف لا رہے ہیں تو میں کھڑا ہوا اور میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑا ہو کر میں باادب ہو گیا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان پریشان تھے نا، اتنی بڑی مشکل ہے، حضور کی ناموس کی بات آ رہی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا تحریر کروں، اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ فرما دیں تھوڑی دیر گزری تو میں نے پیچھے دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غوث اعظم جیلانی بھی تشریف فرما تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں، یا رسول اللہ آپ کی مدد کیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، شیطان وسوسہ دیتا ہے، نبی کو کیا پتا تم کیا کر رہے ہو، تم یہاں سے پڑھتے ہو یا نبی سلام علیکہ، نبی کو کیا خبر، وہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دل کی بات تھی اعلیٰ حضرت کے دل میں، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات جان کر فرمایا بیٹا احمد رضا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ فرمایا میں بیٹھا، سرکار تشریف فرما ہوئے میں بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے غوث اعظم جیلانی سے فرمایا، عبد القادر میرے بیٹے احمد رضا کو لکھواؤ۔ میں نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور غوث اعظم جیلانی بس فرماتے گئے، احمد رضا لکھتا گیا، اور غوث اعظم جیلانی نے جہاں بس کیا احمد رضا نے وہیں پر بس کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ضیاء الدین اس میں میرا کمال کہاں تھا، یہ کتاب میں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر لکھی، اور آقا جس طرح فرماتے گئے میرے آقا کی رہنمائی بھی شامل ہے، صدیق اکبر کی رہنمائی بھی ہے، فاروق اعظم کی بھی ہے، عثمان غنی کی بھی ہے، مولا مشکل کشا کی بھی ہے، اور غوث اعظم جیلانی کی رہنمائی شامل ہے۔ بس یہ پاکیزہ لوگ مجھے کہتے گئے، احمد رضا لکھتا گیا۔ جب انہوں نے کہا بس احمد رضا کتاب مکمل ہو گئی اب اسے شائع کر دو، احمد رضا نے وہیں پر اختتام کر دیا، فرمایا اس میں میرا کمال نہیں، اس میں کمال تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اس میں میرا کیا کمال تھا، بس حضور فرماتے گئے میں لکھتا گیا، اس میں کمال تو خلفاء راشدین کا ہے، اس میں کمال تو غوث اعظم جیلانی کی ذات مبارکہ کہے کہ میرے آقا غوث اعظم جیلانی جو کہتے گئے احمد رضا اسی طرح تحریر کرتا گیا۔ اس سے کئی عقیدے ثابت ہوئے۔ پہلا عقیدہ یہ ملا کہ نبی مر کر معاذ اللہ استغفر اللہ مٹی میں نہیں ملتے، نبی اپنی مزار میں زندہ ہوتے ہیں، جب چاہیں امتی کے پاس جا سکتے ہیں، امتی مزار پر جائے تو نبی ان سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اگر امتی مشکل میں ہو تو نبی اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ بھی ملا کہ نبی کے صدقے اللہ نے حضور کے صحابہ کو بھی یہ شرف عطا کیا ہے کہ حضور کے صحابہ بھی آج اپنے مزاروں کے اندر زندہ ہیں، اسی طرح زندگی اللہ نے انہیں عطا کی ہے جس طرح زمین پر عطا کی تھی، ان کے جسم بھی سلامت ہے۔ صحابہ کے مزار پر بھی اگر کوئی جائے تو یہ صحابہ بھی انہیں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اگر مشکل میں غلام پھنس جائے تو ان کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ ملا کہ اللہ نے یہ کمال اپنے ولی شو کو بھی عطا کیا ہے، وہ اعظم جیلانی اللہ کے لاڈلے ولی کے، کہ ان کی مزار پر اگر کوئی جائے تو یہ بھی اپنی مزاروں میں زندہ ہے، جسم بھی سلامت ہے، وہاں بھی حیات ہوتے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اگر ان کے مزار پہ جائیں تو یہ بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی مرید غلام مشکل میں پھنس جائے تو یہ اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔